آواز جو ہے نا یہاں زیادہ بھاری کر دیں، ایکو ہو لیکن کم ہو. ہاں کم. یہ ذرا چھوٹی کر دیں، ہو سکتی ہے. چلو ٹھیک ہے. ہاں آواز ذرا نیچے بھاری کر دیں. برائے ایصال ثواب سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. الحمدللہ رب العالمین. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. آ جاؤ سی آ جاؤ. صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. صلی علی محمد و آل محمد. پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کا دن مخصوص و منسوب ہے سرکار جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے. میں نے اسی حوالے سے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت تلاوت کی. میرے بھائیو، اس سورت کا نام ہے آل عمران. آل عمران خالق نے اس سورت کا نام رکھا ہے کیونکہ نام رکھنے والا عادل ہے، عدل ملحوظ ہے، تبھی تو نام رکھا گیا. غور فرمائے. جب عدالت کی لفظ آئے گی تو بولنے والا بھی پابند ہوگا، سننے والا بھی پابند ہوگا، چونکہ عدالت درمیان میں ہے، عدل ہے. اللہ نے اس کا نام آل عمران رکھا. تو نام رکھنا اور عدل کے تقاضے سے رکھنا دلیل ہے کہ نام تب رکھا جاتا ہے جب نام رکھنے والا اس شے سے پہلے موجود ہو. ہائے ہائے ہائے. جو قرآن سے بھی پہلے ہو اسے عمران کہتے. خوش ہو جاؤ میرا پتر. کون ہے عمران؟ تو آل محمد کا سب سے بڑا نام ہی عمران ہے. عمران. اب یہاں اکیلا عمران نہیں، آل عمران.
عمران بھی ہے اور عمران کی آل بھی ہے، تو پھر عمران کی آل کی لفظ ہمیں پابند کر رہی ہے، جب تک دین رہے گا عمران کی آل کی ایک فرد کا رہنا واجب ہوگا۔ سمجھ آئیں گے؟ جب تک دین رہے گا، دین ایک آل عمران کی ایک فرد کا رہنا واجب ہوگا۔ اگر میں ایک اصلی اچھی ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، اسی آل عمران کی حقیقت میں اسے حجت خدا امام زمانہ کہتے ہیں۔ ایک امام کا رہنا واجب ہوگا۔ اگر آج دین ہے تو پھر امام زمانہ جن کا ہے ان کا دین بھی صحیح ہے، ان کا مذہب بھی صحیح ہے۔ مذہب امام کے نام ہوتا ہے، دین نبی کے نام کا ہوتا ہے۔ نبی کا دین ہے، مذہب میرے امام کا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام سے منسوب ہے ہمارا مذہب۔ میرا چھٹا امام امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صحیح تشریف رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کے داؤد ابن کثیر رکی، ایک رکہ جگہ ہے جہاں جنگ صفین ہوئی ہے، آپ گئے ہوں گے اس رکے میں، سامنے یہی رکے ساتھ گاؤں جو ہے نا، یہ رکہ ہے۔ یہ رکے کا رہنے والا امام کے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ یہ رکہ قریب بیٹھے تھا امام کے، داؤد ابن کثیر۔ امام نے اس کے دل میں ڈالا، دل میں، کہ یہ مجھ سے سوال کرے۔ ہائے ہائے، کوئی سوال ایسے ہوتے ہیں جو سینہ بسینہ چلتے ہیں۔ سینے میں جو ڈالا نا امام نے کہ یہ مجھ سے سوال کرے، فوراً کہتا ہے داؤد مولا یہ ابھی میرے دل میں ایک سوال آیا ہے۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں پوچھو نا، ہائے پوچھو نا۔ کہتا مولا سوال یہ ہے آپ کا علم کتنا ہے؟ خوش ہو، علم کتنا ہے؟ جب کہا نا علم کتنا ہے، میرے امام نے فرمایا داؤد پہلے اپنا سوال بڑھاؤ تاکہ پتہ چلے امام کے پاس کتنا علم ہوتا ہے۔ کہتا مولا میں نے اپنا سوال بڑھا دیا۔ فرمایا کرو۔ کہتا مولا سوال یہ ہے سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جو سمندر گئے ہیں جزیرہ برمودا میں، بحر الکاہل میں، نیو یارک کے ساتھ ہی ہے نا یار، آپ گئے ہیں وہاں، اگر اس سمندر کی گہرائی ہے وہاں 35,400 فٹ سمندر کی گہرائی ہے۔ اسی پہ جہاز چلتے ہیں۔ لمبی بات نہیں، ادھر نہیں جانا، موضوع کو پورا کرنا ہے۔ 35,400 فٹ کی گہرائی ہے سمندر کی۔ سوال یہ ہوا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ جب یہ کہا تو اب خوش ہو جائیں آپ۔ میرے امام نے فرمایا داؤد ان کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا بھی چاہتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، ایسا امام ہونا چاہیے۔ داؤد کہتا مولا کان سنیں گے تو بھول جائیں گے، آنکھ دیکھ لے تو یاد رہتا ہے۔ فرمایا یہ بھی میرے علم کی پھوار کا نتیجہ ہے جو تیرے اوپر پڑتی رہتی ہے۔ داؤد آنکھیں بند کرو۔ داؤد نے آنکھیں بند کر فرمایا کھولو۔ اب جو کھولا سمندر کے کنارے پر امام کے ساتھ داؤد بھی کھڑا ہوا ہے۔ داؤد خود راوی ہے، داؤد راوی ہے۔ جب میں سمندر کے کنارے پہ امام کے ساتھ کھڑا ہوں، اب جو امام نے سمندر کو دیکھا، خدا جانے یہ دیکھا امام کی آنکھ نہیں، عین اللہ نے دیکھا ہے۔ جو حیدری خوش ہویا کرو۔ جو ہی دیکھا تو اضطراب، مد و جزر جو آ رہی ہے نا، لہریں آر اور نیچے، مد اور جزر اس کو کہتے ہیں۔ مد و جزر میں انقلاب آ گیا، اضطراب پیدا ہو گیا۔ داؤد کہتا ہے مولا آپ کے دیکھنے سے مد و جزر میں اضطراب آ گیا۔ میرے امام نے فرمایا داؤد اس مد و جزر میں اللہ کی 10 حکمتیں ہیں۔ خوش ہو، 10 حکمتیں ہیں۔ صحیح نے فرمایا میں ایک حکمت بتاتا ہوں۔
کا مولا بیان فرمائے۔ سرکار نے فرمایا داؤد جب سمندر کے پانی مد میں اوپر چڑھتا ہے، مد میں اوپر چڑھتا ہے، ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے۔ سارے ثواب خوش ہویا کرو سی، خوش ہویا کرو، اللہ اکبر۔ جب مد میں سمندر کا پانی اوپر چڑھتا ہے، ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے۔ یہ کہہ کے فرمایا جب یہی سمندر کا پانی مد سے جزر میں نیچے اترتا ہے، کہوں نیچے اترتا ہے، ہمارے دشمنوں پہ بر کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، پانی کی کیا ہے، اللہ اکبر۔ میرے امام نے فرمایا سمندر تجھ پر میری اطاعت واجب ہے، جو کچھ نیچے چھپایا ہوا ہے اسے ظاہر کر دے۔ خوش ہو جب حکم دیا نا، سمندر داؤد کہتا ہے میرے آگے سے پھٹ گیا اور ایک سفید پانی نکلا جو دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ خوش ہو آگا جی، دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ داؤد نے پہلی مرتبہ پانی دودھ سے زیادہ سفید جب دیکھا نا، خیال کی تگر سی، اس کے دل میں فوراً خیال آیا مولا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید، مولا دودھ کب سفید ہوا؟ اس نے سوال کر دیا، مولا دودھ کب سفید ہوا؟ امام نے فرمایا دودھ تب سفید ہو گیا جب ہماری ولایت کا اقرار کیا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، ولایت کا اقرار کیا تب سے دودھ سفید ہو گیا۔ اب ایک پانی نکلا جو دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ شیرین، زنجبیلہ قرآن میں ذائقہ ہے، زنجبیلہ سے زیادہ ذائقے دار ایک پانی نے نکلنا شروع کیا۔ جب پانی نکلا داؤد کے آگے سے، امام کے پاس رہنے والا آدمی، مولا یہ پانی اللہ نے کن کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ فرمایا 12ویں کے لیے۔ اللہ ہائے 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 ہائے، او بے خبر دنیا، 12ویں کے لیے۔ یہ کہہ کے داؤد نے کہا مولا 12ویں کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ فرمایا ہاں۔ یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا داؤد جب میرا 12واں آ جائے گا، اور خیال رکھا ایسے آ جائے گا، دنیا کا باقی کل پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا۔ اللہ کرے یاد ہو جائے میری بات، دنیا کا باقی کل پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا۔ اس پانی کو وہ پی سکے گا جس نے اس دنیا میں بلا فاصل اقرار ولایت علی کیا ہو۔ ہے نہیں بات سمجھ آ گئی میرا بھائی؟ بس صحیح، تھوڑی سی تمہید ہو گئی سورہ آل عمران کی۔ اب میں اس پر تھوڑی سی بحث کرتا ہوں۔ ابھی مجھے صحیح بیٹھے ہوں گے، آتے ہی مجھے ابھی دروازے پہ فرمایا کہ سار اللہ پہ بھی ہمیں پڑھ کے سنائیں۔ اگر چونکہ دن آج مخصوص ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا، تھوڑی سی بحث میں ادھر کرنی ہے، اگر ٹائم مل گیا تو میں سار اللہ پہ بھی پڑھ دوں گا۔ وہ صاحب پتہ نہیں کون ہیں، بیٹھے ہیں یا نہیں؟ اچھا جناب ہے، دیکھو وہ جناب بیٹھے، ٹھیک، آپ ہی تھے نا ابھی فرمایا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی ٹائم کو دیکھ لیں گے، اگر اجازت دیں گے صحیح تو سار اللہ پہ بھی پڑھ دوں گا، ٹھیک ہو گیا جناب۔ لیکن پہلے ذرا تھوڑا سا مجھے موضوع جو ہے نا، وہ پہلے والا جو آج جناب ابو طالب علیہ السلام کا ہے، وہ تھوڑا سا بیان کرنا ضروری ہے، جو کہ مناسبت دن کی بھی ہے اور مخصوص بھی ہے۔ بس لقد من اللہ علی المؤمنین، دیکھیں آپ کے ترجمے موجود ہیں، کبھی قرآن کھول کے ترجمے دیکھ لیا کریں۔ قرآن رکھنے کے لیے نہیں آیا، ہوائیں لینے کے لیے نہیں آیا، قرآن پڑھنے کے لیے آیا۔ صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا بھی ہے، جاننا بھی ہے، انہیں ماننا بھی ہے۔ ایک بات نہیں ہے، کئی کی باتیں، کتنی باتیں ایک ہی تلاوت میں، بس ہے۔
لقد من اللہ، ترجمہ ہے میرے بھائی یقیناً. دیکھیں اللہ ہو کے یقین دلا رہا ہے. یقین بحث کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں. میں نے چونکہ پورا قرآن لغت میں لکھ دیا ہے، لکھنا نہیں لکھ دیا، مکمل ہو گیا انشاءاللہ، ابھی بالکل چھپا دیں گے. لقد، لقد لام آگے دال قد ملی ہوئی ہے. لام پورا نہیں مگر لام ہے. کیا کیسا کمال ہے. لام پورا بھی نہیں مگر لام بھی ہے. کیسا بنانے والا ہے، کیسا علم ہے. حرف میں جس کا حرف ایسا ہو خدا جانے اس کی لفظ کیسی ہوگی. جس کی لفظ ایسی ہو آیت کیسی ہوگی. جس کی آیت ایسی ہو صورت کیسی ہوگی. جس کی صورتیں ہوں پارے کیسے ہوں گے. جس کے پارے ایسے ہوں اس کا قرآن کیسا ہوگا. اگر یہ سارا قرآن سمٹ کے ایک نقطے میں آ جائے پھر علی کیسا ہوگا. ان گل سمجھ آنی بھی یہ صحیح. خوش ہویا کرو، صحیح خوش ہویا کرو. لقد لام کے اوپر زبر ہے. زبر سے دیکھیں زیر بھی بنائی ہے اللہ نے، وہ بھی اسی نے بنائی ہے. زیر بھی نیچے زیر ہوتی ہے، زیر نیچے ہوتی ہے. پھر زبر کے اوپر ایک ہوتی ہے جسے پیش کہتے ہیں. چنگی گل ہے. جسے اچھی نہ لگے وہ بیٹھا رہے چپ کر. نہ یہ باتیں ضروری ہے، میں کروں گا. جب تک یہ نہیں کریں گے حقیقت نہیں کھلے گی میرے بھائی. علماء نے کھولی نہیں. آپ کے قرآن پاک سارے دنیا جہان کے میرے پاس موجود ہے. دنیا جہان کا قرآن تقریباً 100 سے زیادہ قرآن میرے پاس ہے. خیال کرائے اسے. لقد لام کے اوپر زبر ہے. جملہ کہوں اے اللہ جو تو نے زبر لگائی ہے، اس زبر سے ایک اشارہ یہ نہیں ہو رہا کہ تو کہہ رہا ہے کسی زبردست کی بات ہو رہی ہے. ہائے ہائے خدا جانے ابو طالب کتنا زبردست ہے. ہائے ہائے. اے زبر، جب زبر لگنی شروع ہوتی ہے نا، خیال کرائے اسے. اب اے لگنی شروع ہوئی تو یہ تاکید کے معنی میں آتی ہے. اللہ کوئی تاکید کرنا چاہتا ہے. لیکن اس میں کمال یہ ہے جب زبر لگ کے مکمل ہو گئی، کاتب نے قلم ہٹا لیا، یہی زبر یقین میں بدل جاتی ہے. اللہ فرما رہا ہے یقیناً، وہ بھی قرآن بنا کے. ان خیال رکھا ایسی قرآن بنا کے اللہ فرما رہا ہے یقیناً. پہلا یقین. قد، قد القد 5 معنی کے لیے آتی ہے. اس کا ایک معنی طلب، طلب سے زیادہ اہم معنی ہے. یہ یقین کے لیے آتا ہے قد. قد پھر یقین کے لیے آتا ہے. 2 یقین ہو گئے. تیسرا اسی قد میں ایک اور یقین ہے، چونکہ قد کا ایک معنی توقع بھی ہے. توقع، توقع کبھی سنی لفظ؟ توقع ہمیشہ یقین کے مقابلے میں آتی ہے. توقع. اچھا سوال کر دوں میں، یہ توقع کی لفظ پوری عبادات میں کہاں آئی ہے؟ قد کی لفظ کہاں آئی ہے؟ یار قد قامت الصلاۃ، جب نماز پڑھتے ہیں تو اقامت میں کیا کہتے ہیں؟ کیوں پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ پریشان نہیں کرنا، آپ کو سمجھانا ہے. اقامت پہلے ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، پہلے قد قامت الصلاۃ. اس کے معنی ہے توقع ہے کہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے. ہائے 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 ہائے. چونکہ توقع یقین کے مقابلے میں آتی ہے. جب یقین کے مقابلے میں آتی ہے تو پھر میں کہوں گا قد قامت الصلاۃ خالق نے یقین دلانے کے لیے لگائی ہے. قد قامت الصلاۃ توقع ہے کہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے، مگر یقین ہے کہ کہیں 2 منٹ سے پہلے موت نہ آ جائے. ہائے ہائے ایصال ثواب کی مجلس ہے. موت بھی یقین کے معنی میں آتی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اب اللہ کتنے یقین دلا رہا ہے؟ 3 یار ایک لفظ میں 3 یقین ہیں، اور یقین بھی قرآن بنا کے. اے اللہ جس کا کلام ہی قرآن ہو وہ یقین دلا رہا ہے.
ہائے ہائے ہائے، اے اللہ تو اللہ ہو کے تین یقین ہمیں دلا رہا ہے کہ اللہ یقین سے کہہ رہا ہے۔ اے اللہ اتنے یقین تو نے عدالتاً کیوں لگائے؟ فرمایا اس لیے لگائے ہیں، اور خیال کرائے سے اس لیے لگائے ہیں، ایک زمانہ آئے گا بے یقینیں زیادہ ہو جائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ جانے وہ کون سا زمانہ ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، بے یقینیں زیادہ ہو جائیں گے، ان کو یقین دلانے کے لیے اللہ فرما رہا ہے یقین کر لو میں اللہ ہو کے یقین سے کہہ رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات، اس سے بڑھ کے اللہ اور کیا منوانا چاہے؟ یقیناً، اللہ نے یقیناً، یقین، یقین تین معنی ہیں، ایک ہے علم الیقین۔ علم الیقین لمبا نہ کرے، عقل سے پیدا ہوتا ہے۔ علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے عین الیقین، ضمیر سے پیدا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ضمیر کہاں ہے؟ عقل دماغ میں ہوتی ہے میرے بھائیو، ضمیر کہاں ہوتا ہے؟ میں دستاسی، میں نوکر جو تو موجود، یہ دل ہے نا، دل یہ جو دھڑک رہا ہے نا، اس کے اندر ایک اور دل ہے جسے فؤاد کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، قرآن میں وہ دل بیمار ہوتا ہے، یہ والا دل دوسرا نہیں۔ ہٹے کٹے دل میں ایک اور دل ہے جو مومن ہوتا ہے۔ کافروں کے دل ہٹے کٹے لیکن مومن نہیں ہوتے۔ یہ جو ضمیر ہے یہ دل کے اندر ہوتی ہے، اندر، ٹھیک ہے، دل کے اندر۔ ضمیر، عین الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک میری گل سن لو، میں اشارہ کر دوں، کسی کا شعر ہے، مجھے شعروں سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن یہ اچھی لگا ہے شعر مجھے، چونکہ وہیں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، معلوم ہوتا ہے ضمیر ایسی ہے، ذرا بھی دیکھا تو ضمیر میں شے نظر آ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں عین الیقین، شاہ جی عین الیقین، عین الیقین کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ضمیر۔ تیسرا ہے حق الیقین۔ ہن فرمائیں، آپ فرمائیں حق الیقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے، عین الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ابھی کسی نے یہ لفظ ابھی تک واضح طور پہ آپ کی شیعت میں ابھی تک کسی مفسر نے نہیں لکھی جس کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ حق الیقین امام سے پیدا ہوتا ہے۔ حیدری شاہ جی خیال کرائے، نہ ذرا پڑھائے، ذرا مطالعہ کرائے نا، جا کے دیکھے نا حق الیقین کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا حقیقت انہوں نے کس میں بنائی، یہ بنائی وہ بنایا۔ حق الیقین امام سے پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جب تک دین رہے گا ایک امام کا ساتھ رہنا واجب ہوگا، اسی کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ میرا امام زمانہ، دین کس کی محافظت میں ہے؟ امام زمانہ کی ہے یا نہیں؟ میرا اس وقت امام موجود ہے یا نہیں؟ علامہ ہلی کے محلے میں ایک صاحب تھے، ہمارے بھائیوں کے ایک عالم تھے، انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی، بڑی کتاب ہمارے خلاف، اور اسی سے چنگی لگ رہی ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ مجھے اور طریقے بھی آتے ہیں مگر لیکن ایصال ثواب ہے، اس لیے میں ذرا یہ ثواب سے ادھر ادھر ہٹنا نہیں چاہتا۔ کتاب لکھی اور وہ لوگوں کبھی کبھی سناتا تھا اسی کتاب میں سے۔ علامہ ہلی کو پتہ لگا کہ میرے محلے میں ایک عالم سنی عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ خیال آیا کیوں نہ میں اس کے پاس جا کے التجا کروں، مجھے وہ کتاب دے تو میں اس کا جواب بھی لکھوں گا۔ اب اس وقت وہ دیتا کسی کو نہیں تھا، دیتا نہیں تھا وہ۔ اے زمانہ سی خیال رکھا ہے ہوں کیسے علم آیا ہے یہاں تک۔ علامہ ہلی چل کے ایک اچھے وقت، لیکن وقت کیوں اچھا ہے؟
یہ وقت اچھا ہے، یہ وقت اچھا ہے. جن جن کو علم ہوتا ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے میں اس وقت میں کیا کام ہو جائے گا، ہو جائے گا. اس نے وقت سے بتایا ہے، کیونکہ وقت اس کے حق میں ہوگا، جو ہی بات کرے گا وہ مان لے گا. سمجھے؟ یہ علامہ حلی اس کے گھر گئے، اس نے دیکھا، جانتے تھا محلے کے آدمی، خوش ہو گیا، کھڑے، صحیح زہ نصیب آپ میرے گھر آئے، کیسے آنا ہوا؟ سنا ہے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ میں کتاب لینے آیا. صحیح غور فرمائش. سیانے لوگ یار جب پڑھا کریں تو غور سے پڑھا کریں، نہیں پڑھیا تو ختم، چلو جی پھر ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا فلانی شاید دیکھنی ہے، نہ کیتا کرو. سنا ہے آپ کے پاس کتاب ہے، میں وہ کتاب لینے آیا. اس نے کتاب کہا کہ میں تو کسی کو، میں نے قسم کھائی ہے وہ کتاب کسی کو نہیں دوں گا. جب لفظ قسم کہی نا، علامہ حلی نے فوراً کہا، علامہ قسم میں شرط ہوتی ہے، وہ شرط بتا دو. خوش ہو گیا کرو یار، ہمارے علماء کی بات ہو رہی. قسم میں شرط ہوتی ہے، وہ بتا دو. اس نے کہا میں نے 1 رات کی شرط لگائی. اس نے پھر کہا، کیا کہا آپ نے؟ تاکہ سوال پہ بھول نہ جائے گا. 1 رات کی میں نے شرط لگائی ہے، 1 رات کے لیے دے دوں گا. علامہ نے کہا دیکھیں خود تو آپ ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک قسم میں 1 رات کی شرط لگائی ہے، بس تو 1 رات کے لیے مجھے دے دے. اب اس کا انکار کی گنجائش ختم ہو گئی. اندر گیا اور جا کے اتنی بڑی ضخیم کتاب لے کے علامہ حلی کو دے دی. علامہ حلی نے شکریہ ادا کیا، اٹھ کے اپنے گھر آئے، نماز مغرب پڑھی، وضو کر فارغ ہو گئے. اس کتاب کو لکھنا شروع کیا. اور میرے آلے پاسے سارے دیکھ لو، جنہوں زیادہ نیند آئی ہے وہ سو جائے. اب رات کو جب آدھی رات لکھتے فطرت نے، نیند فطرت ہوتی ہے، خدا جانے فطرت نے، فاتر نے کیسی فطرت بنائی ہے. آپ جتنا زور لگائیں فطرت غالب ہو جاتی ہے. ایسے لکھتے نیند غالب آنا لگی. ہوں تو لوگ کہتے ہیں اندھی نہیں صحیح، نیند آتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آج کل یہ زمانہ ہے. ہے خدا جانے فطرت کدھر گئی ہے. اب جناب یہ کہتا ہے کہ نیند غالب آنے لگی کہ ایک ایسا وقت آیا کہ اونگ کا ایک جھونکا آیا، اس میں نے ایک لفظ لکھی. اب جو میں بعد میں دیکھا تو وہ لفظ صحیح نہیں تھی. میں نے قلم روک لیا. میں نے کہا اتنی کتاب لکھنی ہے، ابھی سے پہلے جھونکے میں میری لفظیں غلط ہو گئیں. اگر یہی جھونکا رہا صبح تک، خدا جانے پھر کتنی غلطیاں ہو جائیں گی، کتنی غلطیاں ہو جائیں گی. اگر میں نے نیند میں اسی طرح لکھا تو غلطیاں زیادہ ہو گئی، تو پھر میں صحیح کا جواب کیسے لکھوں گا؟ ادھر خیال آیا کیسے لکھوں گا؟ اسی خیال میں جو ابھی وہ نیند آئی. امام زمانہ نے آ کے کہا علامہ حلی تم سو جاؤ، ہم لکھ دیں گے. ہائے ہائے ہائے، خوش ہو میرا پتر ہے دری. یہ امام زمانہ کی مہربانی ہوتی. آپ سو جائیں ہم لکھ دیں گے. جب امام زمانہ فرما دے کیسی بات ہے. خوش نصیب ایسے لوگ. خود سو گئے اور کتابیں رکھ دی. صبح اٹھے تو کھولا، نیچے لکھا ہوا تھا تمت بالخیر. معلوم ہو گیا ساری کتاب لکھی گئی ہے. پھر دیکھا کہ لکھی گئی ہے، ہلے میں کوئی اور ہے یا صحیح نے خود لکھی ہے. ایسانے لوگ ہوں دن صحیح، چونکہ ہم نے لغت میں نے پورے قرآن لکھی ہے، ہم ایسے ہو گئے توبہ. کہتے ہیں دیکھو تو صحیح امام نے خود لکھی ہے یا نہیں. اب جو خیر کی رے جہاں ختم ہوئی، غور سے دیکھا تو امام زمانہ کے دستخط موجود تھے. خوش ہو میں اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس اللہ نے احسان کیا. لقد یقیناً، دیکھیں یقین ہو گیا. لقد صحیح تھوڑی پڑھ لوں نا.
نہیں آپ جتنا فرمائیں گے میں اتنا پابند ہوں، میں جتنے آپ دلچسپی سے سنیں گے۔ لقد یقیناً اللہ فرما رہا ہے یقیناً۔ دیکھیں یہ لفظ من اللہ پورے قرآن میں منا کی لفظ 2 دفعہ آئی ہے، ایک تو ذکر میں، ایک اسی آیت میں آئی ہے، ایک ہی مرتبہ احسان کی لفظ آئی ہے۔ جب پورے قرآن میں احسان کی لفظ ہی ایک ہو، خدا جانے وہ احسان کتنا وزنی ہوگا۔ میں نے فرمایا منا کی لفظ، منا یمنو احسان، اللہ نے احسان کیا۔ اور خیال رکھا ہے اسے، جب مفسر کو کچھ لکھنا ہوتا ہے پھر وہ یہ نہیں ہے کہ سو کے لکھتا ہے، اسے بیدار ہو کے لکھنا واجب ہے۔ صحیح بالکل، منا احسان ہے، اللہ نے احسان کیا۔ کن پر احسان کیا؟ بحث کرتے ہیں ابھی۔ المومنین، کچھ مومنین ہیں جن پہ احسان کیا۔ اللہ ان کو مومنین کہہ رہا ہے، آمنو نہیں۔ گل سمجھ آئیے نا؟ صحیح خیال رکھا کرو، یہ بہت بڑی، یہ پورے قرآن میں سب سے بڑی سند ہے یہ آیت کریمہ۔ آمنو نہیں ہے، کیوں؟ آگے لفظ کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ رسول کو اللہ نے انہی مومنین میں بھیجا، مبعوث کیا انہی مومنین میں، انہی جانوں میں سے ایک جان بنا کر۔ ہائے 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 ہائے، انہی میں بھیجا۔ انہی میں بھیجا کس کو؟ رسول کو۔ ابھی بعثت رسول کا اعلان ہوا ہے، ابھی تبلیغ نہیں شروع ہوئی۔ معلوم ہے رسول کی تبلیغ سے پہلے یہ مومنین ہیں، جو تبلیغ کے بعد بنیں گے وہ آمنو کہلائیں گے، جو تبلیغ سے پہلے ہوں وہ مومنین کہلاتے۔ یہ کون ہے؟ مومنین۔ کب سے؟ کہ رسول کی تبلیغ سے پہلے مومنین، اور رسول بھی انہی مومنین میں سے ایک جان ہے۔ ان کا سمجھ آ گئی نا؟ اللہ نے کیا کیا؟ احسان کیا۔ احسان کیا ہے؟ رسول کو مبعوث فرمانا انہی مومنین میں۔ ان سیانے ہو تسی، سیانے سارے میرے والے پاس دیکھ لو، نوکر میں تو جب لفظ احسان اللہ کہے قرآن میں، اللہ نے خود فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہی احسان ہے۔ اگر میری بات سمجھ رہے ہیں تو میں بہت بڑی بات کروں گا جناب۔ جب احسان کا بدلہ احسان ہے، اور احسان بھی ایک مرتبہ ہے قرآن میں، جب اللہ نے ان مومنین پر احسان کیا، احسان کیا، ان کا حق تھا تو احسان کیا، استحقاق رکھتے تھے تو کیا۔ دوسری بات خیال رکھا ہے، اس استحقاق میں چونکہ یہ احسان کا بدلہ احسان، یہ مومنین اللہ پر اس احسان کے بدلے میں اللہ پر احسان کر سکتے تھے، تب احسان کیا۔ نہیں اور نہیں فرمایا؟ پھر ڈھونڈے ان مومنین میں کون مومن ہے جس نے بدلے میں اللہ پہ احسان کیا؟ جس نے احسان کیا اسے ابو طالب کہتے۔ خوش نہیں ہوئے؟ خوش نہیں ہوئے؟ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ کون ہے احسان کرنے والا؟ سرکار ابو طالب رہے۔ کیا اچھا دسو کیا احسان کیا؟ دسو نہ کی احسان کیا؟ ذرا سیانے ہو تو قرآن پاک ہے، تو قرآن نے تو احسان کی لفظ کہہ دینی ہے۔ قرآن کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے۔ پھر احسان کے بدلے میں بدلے کا بدلہ کس نے دیا؟ کون ہے احسان کرنے والا؟ جناب ابو طالب۔ اور ڈھونڈو نہ ہوں، ملو نہ، سارے مل کے، سارا یہ پورا آپ کا علاقہ مل کے یہ بیٹھ جائے، سارے اتنے بیٹھے ہو، سارے مل کے کرو نا احسان کا بدلہ۔ جو احسان ہے، ابو طالب نے کیا احسان کیا؟ احسان یہ کیا کہ رسول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہوئے رسول کا نکاح ابو طالب نے پڑھا۔
غور نہیں فرما رہے. ہائے 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 یار کیوں نہیں سمجھ آندی لوگوں نو؟ کیوں نہیں آندی؟ نکاح شریعت ہے یا نہیں؟ جس نے ابھی دین شروع ہی نہیں ہوا، جس کا نکاح ابو طالب پڑھے، وہاں معیار شریعت کیا ہوگا؟ نکاح کس نے پڑھا؟ رسول خدا خود مالک شریعت ہے. خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام. پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ یہ ورقہ بن نوفل یہ نہیں لگا تصور ہی نہیں ہے وہاں. قرآن کے حوالے سے ان کا تصور ہی نہیں ہے. نہ دسو نہ قرآن کے انی نکی سی گل کوئی کیتی ہے انہوں نے غیروں کے بارے. انہوں نے وچ گھتو دیتے فلانا وہ ہو گیا تو اوبا ہو گیا تو اوبا ہو گیا. قرآن کو پکڑے، قرآن کو. وہ قرآن میں نکاح کے جناب ورقہ کے اس کے ساتھ انہوں نے کہا ورقہ بن نوفل بھی تھا. لا حول ولا ورقہ بن نوفل کا تصور ہی کہا ہے ابو طالب کے سامنے، چونکہ رسول کا نکاح ہو رہا ہے. جس کا کمال رسول جیسا ہو وہی تو ابو طالب ہے. اچھا ایک گل اور کر آگا جی، بہت بڑی بات. نکاح میں سب سے اہم شے کیا ہوتی ہے؟ دسو. نہ خطبہ مستحب ہے. اچھا ٹھیک ہے، سیگا ٹھیک ہے. سیگے سے تو نکاح ثابت ہوگا. سیگا نہیں پڑھیں گے ثابت کہاں ہوگا؟ وہ تو ثبوت ہے نکاح کے لیے. سیگا انکاح تو موکلتی لموکلی بے موکلی حاضہ المہر المعین المعلوم قبلت النکاح لموکلی حاضہ. یہ تو ثبوت ہے نا کہ نکاح ہو گیا. تو عادل گواہ بھی اس پڑھنے کا ثبوت ہے. گواہ دو ہیں، وہ اس نکاح کے پڑھنے کے ثبوت میں ہیں. اصل اور میرے الفاظ سے دیکھ لیں، ذرا خوش بھی ہویا کرو. گل ایک تحقیقی گل جب آ رہی ہو ذرا خوش کی. بزرگوں نے دے ہوئے پکڑنا چاہیے. توبہ توبہ، جیسے گم شدہ شے کو تلاش کرنا ہوتا ہے. یہ حکمت ہوتی ہے. یہ حکمت کی میں بات کرنے لگا ہوں. نکاح میں سب سے اہم شے ہے قصد انشاء. مجھے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ تھوڑے اور مولوی صاحبان پڑھتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں کی پڑھتے. وہ حضرت جی دعا منگو دعا نکاح ہو گئے سے. یہی کہتے قصد انشاء. انشاء کیا ہوتا ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ پیچھے والے حضرات کچھ خاموش ہیں، میں بتائی ان کو بھی راضی کرنا ہے. بھائی ٹھیک راضی ہیں نا پیچھے والے صاحبان؟ شکر ہے شکر ہے. یہ گلاں چنگین سی چنگین، خدا واسطے سمجھا کر. قصد انشاء انکاح تو ہے فعل ماضی. انکاح تو فعل ماضی کا ترجمہ ہے میں نے نکاح پڑھا. اللہ کہتا ہے نہیں، انکاح تو پڑھو. لفظ سے انکاح تو ماضی، لیکن تمہاری نیت حال کی ہو. میں نکاح پڑھتا ہوں. گل اتنی بڑی ساری گل ہے، خدا کا ہے بہت بڑی بات تھی. میں نکاح پڑھتا ہوں. کیوں ضروری ہے ہمارا نکاح بلند آواز سے پڑھنا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے نکاح رسول کی موجودگی میں بلند کیوں پڑھا؟ اب کہاں بیٹھے ہوئے؟ ورنہ رسول سے بہتر اپنا نکاح کون پڑھ سکتا تھا؟ رسول پڑھ سکتے تھے نا یار. میں نے اپنا نکاح میں نے پڑھا. سمجھے؟ آپ پریشان ہو رہے ہیں، ہو جاؤ یار. ہن تو نہیں جو سمجھ رہے اور کی کر رہا میں. دیکھیں رسول کا نکاح کس نے پڑھا؟ وکالت میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا نا. اور اس میں قصد انشاء ہے، حال کا ترجمہ. اور حال میں سب سے اہم ہے رسول کی طرف سے قبل تو. غور نہیں فرما رہے. ایجاب پہلے ہوتا ہے، قبل تو آخری ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. قبل تو
اب جناب اب میں اگر خوش ہے آپ تو میں جملہ کہہ دوں، جس کا قبل تو رسول جیسا ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ان کا سمجھ جائیے تبھی تو رسول کا نکاح مکمل ہو گیا۔ اب قصد انشاء جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا۔ انکاح تو موکلتی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا عقد رسول کے ساتھ۔ نیند آ رہی ہے بابا؟ کوئی ڈر نہیں، سو رہے ہیں، کچھ نہیں سو رہے، تھکے ہوتے۔ انکاح تو موکلتی بموکلی ھذا علی المہر المعین المعلوم۔ خدا کے لیے نکاح پڑھنے والے اگر تشریف رکھتے ہیں تو قصد انشاء کو نہایت اہم سمجھو۔ اس میں یہ نہ ہو کہ خیال آپ کا گھر ہو اور پارسی کے رہے، وہی موجود ہوں کہ میں انکاح تو کیا کہہ رہا ہوں، میں نکاح پڑھتا ہوں۔ خدا جانے ابو طالب کتنا پابند ہو گیا رسول کا نکاح پڑھنے میں۔ قبلت النکاح، اس قبلت النکاح لموکلی ھذا علی المہر المعین المعلوم۔ اب جناب ابو طالب نے نکاح پڑھ لیا۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب نکاح کی قرأت ختم ہوئی توحید نے فرمایا ابو طالب یہی نکاح میں سننا چاہتا تھا۔ ہائے 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 دری ان سمجھ آئیے کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نکاح ہو گیا یا نہیں؟ نکاح ہو۔ لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا، لمبا نہ کرے، علی المومنین، مومنین پہ احسان کیا۔ مومنین کسے کہتے ہیں؟ جلدی کر کے تھوڑی گل ہو، زیادہ لمبا نہیں، تھوڑی ہو، کوئی ڈر نہیں۔ میرا دل کردہ پہ گئی میں آپ ہی پال لوں گا، شاہ جی خود ہی دل کا کر دو، میں کی کروں۔ مومن جناب امیر المومنین سے ایک شخص نے آ کے پوچھا، ہائے 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 مولا ایسا ماحول جلدی آئے، امام زمانہ کا ظہور قریب ہے، میرا امام علی بھی آئیں گے، سارے آئیں گے، پورے 14 ہوں گے، ہائے ہائے اے ماحول ہو جائے گا آپ کا، آپ کے بیٹھے ہوں گے آپ کے درمیان میں میرے امام سے کسی نے کہا مولا، جناب علی علیہ السلام سے، مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ سارے دیکھو میرے پاس سے۔ میرے امام نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے اگر اس دیوار سے کہے سونے کی ہو جا وہ ہو جائے۔ کتنے بیٹھے ہو یار، خیال کیا کرو، سونے کی ہو جائے۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے پوچھا میرا چہرہ سرکار امیر المومنین کو میں دیکھ رہا تھا، مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ صحیح نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے اگر اس دیوار سے کہے سونے کی ہو جا۔ یہ کہتے ہیں ہو جا تک میری نظر امام کے چہرے پر تھی۔ جب امام نے فرمایا وہ ہو جائے، اب جو میں نے دیوار دیکھی وہ ہو گئی تھی۔ ہائے 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 وہ ہو گئی تھی۔ جب ہو گئی تھی نا، ہو گئی تھی، اب اس نے سوال کر دیا۔ چنگا ہویا سوال کیتے، خدا گواہ ہے یہ پتن میں پاگل ہو جاتا، یہ کیا وہ بنا ہوتا ہمارے لیے کچھ اور ہو جاتا۔ اس نے کہا مولا آپ نے دیوار کو حکم بھی نہیں دیا اور یہ سونے کی بھی ہو گئی، صحیح حکم بھی نہیں دیا، صرف تمثیل میں کہا، مثال میں کہا، یہ بسم اللہ سے سونے کی بھی ہو گئی۔ یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا سن، یہی فرق ہے مومن اور امیر المومنین میں۔ ہاں بے خبر ہے بس ایک تھوڑی جی گل اگے، ایک لمبی بحث، ایک گھنٹے دو گھنٹے جا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ کیا ترجمہ تھا کرے شیعوں کا، کیا ترجمہ ہے میرا پتر، جا کے دیکھو نا۔ اللہ یزکیہم، انہی مومنین میں، اور جو کچھ مومنین ہیں ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، یہی ترجمہ ہے نا۔ تسی نہ کرو میں آپ ہی لگا رہا لکھا کھڑے یار، نہ نہ تسی نہیں توجہ فرمے دے، نہ کرو نا یار، ہائے 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 کتنے یزکیہم، بھائی رسول بھی انہی میں سے ہے۔ ان کا معیار مومنین کی لفظ
مومنین صیغہ صفت ہے، آمنو صیغہ فعل ہے، فعل خبر کے لیے ہوتی ہے، مومنین صیغہ صفت، جب سے ہیں جب تک رہیں گے ہی مومنین، یہ مومنین رہیں گے، یعنی مومنین ہیں، جب یہ مومنین ہیں، یتلو علیہم آیات ہی، رسول ان پہ تلاوت کر رہا ہے جو پہلے سے مومنین ہیں، اور رسول بھی انہی میں سے ایک ہے۔ پھر یہ تلاوت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ نسنا سارے نسن ایک تمہارے کہیں قرآن نہیں لکھا، مجموع البیان نے نہیں لکھا یار، جس نے سارے مجموع البیان میں نے نشاندہی کی، میرے خلاف امریکہ میں جلوس نکال لیا تکو سے، یہ لکھا ہے، مجموع البیان نے بھی نہیں لکھا۔ اچھا کیا بات ہو رہی تھی؟ یتلو علیہ، دیکھیں یہاں تلاوت ہے، قرأت نہیں، قرأت کہتے ہیں اس پچھلی ہوئی شے کو دہرانا، یہ قرأت ہے، تلاوت ہے ترتیل کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، اسے سمجھ کے پڑھنا، کیا کرنا؟ جاننا ماننا، جاننا ماننا، یہ تلاوت میں آتا ہے، تلاوت میں رسول جو بھی خیال کرائے سی یا گل میری یاد رکھائے بھول نہ جائے، نہیں لکھی کسی قرآن نے نہیں لکھی، جو بھی آیت اترتی ہے حکم ہے پہلے رسول یتلو علیہم، ہم کون ہے؟ اے مومنین، اے جن میں رسول آیا ہے، ان پہ پہلے تلاوت کرتا ہے، لوگوں پہ نہیں۔ پہلے رسول کی ڈیوٹی ہے، جو بھی آیت اترتی ہے پہلے آ کے ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے رسول، تلاوت قرأت نہیں، تلاوت کیوں کرتا ہے؟ سر سارے اتنے بیٹھے، کتنی بڑے آپ بیٹھے ہوئے، کیوں تلاوت کرواتا ہے اللہ؟ رسول کے سامنے جا کے، رسول پہلے ان کے سامنے، مومنین کے سامنے اس آیت کی تلاوت کرو، تلاوت برائے تلاوت نہیں، ان کے سامنے تلاوت کرو، ہن میرے پاس دیکھو، یاد بھی رکھا کرو، تاکہ یہ مومنین تصدیق کریں، ہاں یہی قرآن ہے، یہ مصدق بن جائے ہر آیت کے، جو بھی آیت آئے تو ان کے سامنے جا کے کیا کر؟ تلاوت کر، تاکہ یہ تصدیق کریں، تصدیق۔ معلوم ہو گیا مومن ہوتا ہی وہی ہے جو مصدق رسول بھی ہو، مصدق توحید بھی ہو، ٹھیک ہوگی؟ یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کیا ہے؟ یہ تو رسول جیسے پاک ہیں، پہلے سے مزکہ ہیں، ان کا تزکیہ نفس کیا ہے؟ کیا ہے؟ ناسنے وہاں جلدی جو ہی آئے تطہیر اتری، رسول نے تطہیر کی آیت پڑھی، کل سمجھ آندی پیا بابا شاہ جی، یہ نکے گلان گھنٹے لگ دے لگ میں بیان کرا تھا، رسول نے تلاوت کر کے اب ان سے کہا، انہی مومنین سے کہا، جب تلاوت کی تو انہوں نے کہا یہی قرآن ہے، یہی آیہ تطہیر ہے، انہوں نے کہا، مومنین نے، یہی آیہ تطہیر ہے۔ اب رسول نے کہا یہ تمہاری شان میں آئی ہے، یہ ان کا تزکیہ نفس ہے۔ انما ولیکم اللہ آئی، انہوں نے کہا یہ آیہ ولایت ہے، ان کا سمجھیں تو چنگی نہیں پہ لگ دی، نہ لگی، میں لگا رہا ہوں، آیہ ولایت ہے۔ آخر میں کیا کہا رسول؟ یہ تمہاری شان میں آئی ہے، تو پھر مان لو یہ ولی آیت کے بننے کے بعد نہیں بنے، آیت نے اتر کر ان کی ولایت کا اعلان کیا،
آیت نے انہیں طاہر نہیں بنایا، بلکہ آیت نے اتر کر ان کی طہارت کا اعلان کیا۔ بس زیادہ لمبا نہ کرے۔ بڑی مشکل سے زہرا کی بیٹیاں حلب پہنچیں۔ میں بڑی مشکل کی لفظ کہہ رہا ہوں، خدا جانے کربلا معلیٰ سے کوفہ تک کیسے آئیں، پھر کوفہ سے آگے حلب تک کیسے آئیں، یہ کیسے آئیں کہ ساری تاریخیں آپ کے سامنے ہیں۔ پہنچ گئیں زہرا کی بیٹیاں حلب کے قریب شہر ہے۔ حلب کے قریب جب باہر پہنچے، سڑک کے اوپر موجود ہیں، تو پوچھا گیا یہ حلب ہے۔ حلب میں پہلے معلوم تھا کہ یہاں کچھ صحابہ بھی رہتے ہیں، مومن بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، اور بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شمر نے کہا کہ اگر ان حلب والوں کو پتہ لگ گیا کہ آل رسول کو قیدی بنا کے میں لے کے جا رہا ہوں، کہیں یہ شب خون نہ مارے، کیونکہ اب تو میں حلب آ ہی گیا ہوں، اور سارے زیارات پاک موجود ہیں، بیویاں موجود ہیں، سر پاک موجود ہیں سارے۔ تو کسی سے کہا یہیں قریب اور کوئی جگہ ہے جہاں ہم ایک رات گزار لیں۔ ان میں سے ایک آدمی وہیں کا کھڑا تھا، اس نے کہا یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر اگر آپ تشریف لے گئے ہیں، ایک راہب کا دیر ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا، پتھر پر وہاں خون نکلا ہے، وہ دیر ہے، وہاں اس کے کئی کمرے ہیں، اگر آپ وہاں چلے جائیں تو آپ کو رات کے رہنے کے لیے جگہ مل جائے گی۔ اس نے فوراً ہی بیویوں کو اور سارے قافلے سے حکم دیا چلو وہیں پہنچ گئے۔ اس نے راہب کو بلایا کہ میرے پاس کچھ سر ہیں جنہیں رات کے لیے میں نے وہیں کسی کمرے میں رکھنا ہے، کمرہ دے دو۔ کچھ قیدی ہیں، نہیں پوچھا اس نے سر کون ہیں، نہیں پوچھا قیدی کون ہیں۔ ایک کمرے میں بیویاں بٹھا دی گئی، ایک کمرے میں سر رکھ دیے گئے، کمرے کو مکفل کر دیا گیا اور بیویاں بیٹھ گئی، یہ باقی سارے باہر آ گئے۔ آدھی رات کو میرے بھائیوں مصائب شروع ہو گئے۔ یہ راہب جب چھت پر گیا نا عبادت کرنے کے لیے، یہ کہتا ہے جو ہی میں نے عبادت شروع کی نا، آسمان سے ایک نور آتا ہے اور وہ آ کے اس دائر میں نیچے چلا جاتا ہے۔ کافی دیر بعد رہ کے پھر آسمان کی طرف بلند ہو جاتا ہے کہ میری عبادت کرتے کرتے کتنی مرتبہ وہ آیا، اسی نیچے آیا اوپر گیا، نیچے آیا اوپر گیا۔ جب اس نے نماز ختم کر کے بھاگتا ہوا نیچے آیا، دیکھا جہاں سر رکھے تھے یہ نور اسی کمرے میں آیا ہے۔ جلدی شمر کے پاس گیا، شمر ان سروں میں جو سردار کا سر ہے جتنی رقم لینی ہے لے لے، وہ مجھے دے دے۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر دیا۔ اس راہب نے پتھر پہ رکھ کے، میرے البا سے دیکھ لو اسی، خود سجدے میں جا کے کہا شہید راہ خدا، خدا کے لیے بتا من انتا و مسمک، تو کون ہے؟ اجرکم اللہ، تیرا کیا نام ہے؟ آئے ہے کون ہے تو؟ شہید راہ خدا تو کون ہے؟ من انتا و مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ جب کہا کہ تو کون ہے، تیرا کیا نام ہے، واسطہ دیا نا۔ کٹے گلے سے آواز آئی راہب انا ابن مکہ و منا، میں مکہ اور مینا کا بیٹا، نبن زمزمہ و صفا، میں زمزمہ اور صفا کا بیٹا ہوں۔ راہب گھبرا کے کہتا ہے تیرے لفظوں سے پتہ چلتا ہے تو عرب کا رہنے والا ہے۔ مکہ مینا کا نام لینا بتا ہے، عربی ہے، خدا کے لیے بتا تو ہے کون، صحیح بتا ہمیں۔ اتنا نہیں سمجھ آئی، پھر کٹے گلے سے آواز آئی انا المقتول عطشان، میرے خیال سمجھ آ گئی ہوگی، میں وہ مقتول ہوں جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ مصائب کے لفظ ہوتے ہیں رو لیا کرے، اللہ اکبر۔ خدا گواہ راہب نے منہ پیٹ لیا، ایسے ظالم کے پانی بھی نہیں دیا۔ پھر آواز آئی انا المقتول عریانا، میں وہ مقتول ہوں جس کا پیرہن بھی اتار لیا۔ رو رہا ہے۔ پھر آواز ہے انا المقتول سہکانا، سہکان کہتے ہیں کہ جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔
جب سہکان کی لفظ آئی نا، یہ اٹھ کے چلا کے کہتا ہے۔ سہکان کے معنی ہے، سہکان کے معنی فرمایا جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ کہا خدا کے واسطے بتا تو کہ تو کون ہے۔ اب جب یہ کہا نا، یہ کہا، اب امام نے فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ جملہ کہوں؟ اب کہا انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ سر پیٹ کر راہب نے کہا یہ وہی بی بی ہے جو مباہلے میں آئی؟ اللہ، ہاں اسی کا بیٹا۔ فرمایا انا الحسین اجرکم اللہ، میں حسین ابن علی، حسین ابن فاطمہ زہرا ہوں۔ 100 آدمی وہی مسلمان ہو گئے کھڑے کھڑے۔ اس نے کہا کہیں یہ شب خون نہ مارے، یہ صحیح آدمی سارے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سروں کو لے کے ہم جا رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے بیویوں کو لیا، اور یہ وہی، اگر آپ وہ شاہراہ سے گئے ہیں، میں کئی دفعہ بائی روڈ بھی گیا ہوں، یہ وہاں جا کے پہاڑیوں کے درمیان میں راستہ جاتا ہے۔ جب یہ حلب کے قریب اس پہاڑی کے درمیان میں آئے نا، اس نے اونٹ دوڑا دیے تاکہ میں حلب کی حدود سے آگے نکل جاؤں۔ کہوں جملہ میں صاحب کا، یہ اونٹ دوڑائے گئے جہاں سکینہ اونٹ سے گری۔ آج رونے کا دن ہے۔ اللہ اکبر، پسا دے دے میرے امام کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو گری نا، جناب سکینہ گری، جناب امام حسین کا نیزہ زمین میں چلا گیا۔ سجاد حکم آیا، سجاد جلدی کرو، جا کے تلاش کرو جناب سکینہ کہیں گر گئی ہے۔ جناب سجاد آئے جناب زینب عالیہ کے محمل کے قریب۔ جب قافلہ رکا ہوا تھا تو بی بی نے کہا سجاد، خدا جانے زنجیر لگی، زنجیر پہ زنجیر لگی۔ بی بی نے کہا سجاد کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی اماں سکینہ گر گئی ہے، قافلہ رکا ہوا ہے، میں تلاش کے لیے جا رہا۔ کہوں جملہ؟ یہاں روایت ہے کہ جناب زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے۔ ہائے ہائے، سمجھ گئے؟ آئینہ آئینہ سکینہ، سکینہ کہاں ہو؟ اب چلتے ہوئے کیا دیکھا کہ پہاڑی کے دامن میں ایک کالا برقع پہنے ہوئے ایک بی بی نے سکینہ کو اٹھایا ہوا۔ اب جو گئی دیکھا سجاد سکینہ مل گئی ہے۔ جب مل گئی نا، سکینہ مل گئی ہے، عزادارو جناب زینب نے سکینہ کو لیا۔ سکینہ گرتے ہوئے چوٹ تو نہیں لگی؟ کہا پھوپھی اماں اس بی بی نے مجھے زمین تک نہیں جانے دیا ہے۔ کہا بی بی تیرا بہت بہت شکریہ، اس کی جزا ہم قیامت میں دیں گے۔ کہوں جملہ؟ اب اس بی بی نے نقاب الٹ کے فرمایا۔ جناب زینب نے کہا بی بی تیرا بہت شکریہ۔ اب جو الٹ کے کہا بیٹی زینب مجھے پہچانا نہیں، میں غیر عورت نہیں، تیری ماں زہرا، میں جنت البقیع میں نہیں، تمہیں شام تک پہنچانے کے لیے تمہارے قافلے کے پیچھے پیدل پیدل چلی آ رہی تاکہ تمہیں شام تک پہنچا دوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ میرے بعد ہیں پڑھنے والے صاحب ہیں؟